اب معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اب یہ جعفر طیار اللہ اسے مولویوں کی گندی نگاہوں سے محفوظ رکھے، میرے جیسے امامہ پہننے والوں کی خاص طور پہ چشم بد دور۔ انہوں نے کل ایمان بھی بدل دیا ہے، ان کا فی زمانہ نیا کل ایمان آ چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ممبر سے بار بار بتایا جائے کل ایمان ایک ہی ہے، وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے۔ ید اللہ بھی بدل دیا، وجہ اللہ بھی بدل دیا، لسان اللہ، سب کچھ بدلتا جا رہا ہے، بار بار بتانے کی ضرورت ہے۔ جعفر طیار والو وجہ اللہ علی ہے، جعفر طیار والو ید اللہ علی ہے، جعفر طیار والو لسان اللہ علی ہے، جعفر طیار والو سن لو، یہ ساری نسبتیں علی سے جڑی ہیں۔ یہ ساری نسبتیں جوڑی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ محبت جو ہے جو دلوں میں پیدا کی ہے اللہ نے، کس کی محبت؟ علی کی محبت، اور نبی کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ اس محبت کو عام کیا جائے۔ محبت کیسے عام ہوتی ہے؟ سیدھا سا طریقہ ہے، جس انسان کی سب سے زیادہ تعریفیں ہوں گی اسی سے لوگ محبت کریں گے۔ آپ صبح شام تعریفیں کیجئے، لوگ کہیں گے ارے اتنی تعریف ہے، اتنی تعریف ہے، اتنے فضائل، اتنے کمالات، یہ تو ہے ہی ایسا کہ اس سے محبت کی جائے۔ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلی مجلس سے ضائع نہ کیجیے گا، یہ تو ہے ہی ایسا جس سے محبت کی جائے۔ بھائی کیا خوبی ہے؟ بھائی یہ کمال ہے، محلے میں فلاں بندہ پورے محلے کا خیال رکھتا ہے، کبھی کسی کی پریشانی ہو ساتھ دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں رہا پیچھے نظر آئے، عزاداری میں بھی آگے ہے، نماز میں بھی آگے ہے، ایسا ہے ویسا ہے، پورا محلہ محبت کرے گا کہ نہیں؟ کہ محبت کیا ہے؟ بڑھے۔ اور محبت کب بڑھے گی؟ جب آپ علی کے فضائل پڑھیں گے۔ اسی لیے حکم ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن۔ جب علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوگا تو علی کی محبت بڑھے گی۔ لیکن اگر علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں آئے ہوئے جملوں کو چرا کے آپ پڑھیں گے، اسی مظلوم ترین ممبر جعفر طیار کا، اس کو چوموں، اس پہ بیٹھ کے روؤں، کیا کروں مجھے نہیں معلوم، اسی ممبر سے پڑھا گیا، اسی جعفر طیار میں پڑھا گیا، مجمع بھی موجود تھا، اور کیسے سن رہا تھا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے حضرت امام خمینی کو کہ جو ایک امت مصطفیٰ کے عالم تھے وہ عطا کیا ہے کہ نہ جانے کتنے انبیاء بنی اسرائیل رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ علی کو وہ مقام عطا کیا، فضائل ہے نا، فضائل امیر ہے، وہ مقام رفیع، وہ مقام شامخ، وہ مقام جلی، وہ مقام عظیم، وہ مقام کریم، وہ مقام شریف، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ منزلت، وہ مرتبہ اللہ نے علی کو عطا کیا کہ انبیاء بھی، آدم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، سلیمان بھی، ہود بھی، شعیب بھی، صالح بھی، اللہ سارے انبیاء نگاہ رشک سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے علی کو کیا عطا کیا ہے۔ بھئی ہم نے ساری زندگی کہاں سے سنا؟ یہ اسی ممبر سے سنا، لیکن یہ وہ مظلوم ممبر ہے جہاں سے پڑھا گیا اللہ نے امام خمینی کو وہ عطا کیا کہ انبیاء بھی رشک سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو نئی نسل سن رہی ہے وہ دیکھے گی نہیں کہ خطیب نے غیر معصوم و معصوم کو برابر کر دیا۔ اس ممبر کا درس تو یہ تھا کہ تم معصوموں کو بھی علی سے نہیں ملا سکتے، تمہیں معصوموں کو بھی ملانے کا حق، غیر معصوم کو ملا رہے ہو۔ پبلک کہہ رہی واہ واہ سبحان اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ ٹھیک ہے عالم ہے، احترام سر آنکھوں پر، ان کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر، بزرگ عالم ہے بلا شک بلا شبہ، ان کی تعریف میں تمجید میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن خبردار علی سے نہ ملاؤ، ہمیں کوفت ہوتی ہے۔ جب انبیاء کو سوائے مصطفیٰ کے چھوڑ کے انبیاء کو آپ نہیں ملا سکتے، اگر آپ کہیں کہ علی اور آدم برابر تو آپ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں علی اور ابراہیم برابر تو آپ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں علی اور موسیٰ برابر تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ جب آپ علی اور انبیاء کو برابر نہیں کر سکتے، توجہ، تو وہ جملہ جو علی سے مخصوص تھا، جو ساری زندگی شان علی میں سنا، آپ نے ایک مرجع تقلید کے لیے پڑھ دیا، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ معذرت، ہم ایسی بات سننے کو تیار نہیں، اور جو بھی ایسی بات کرتا ہے اسی ممبر سے بندہ حقیر بھرپور مذمت کرتا ہوں، خدا را ممبر سے ایسی بکواس نہ کرو۔